بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي كان موجودا قبل حدوث الأشياء ويبقى بعد فناء الأشياء. تفرد بالأولية والقدم ووسم كل شيء ما عداه بالفناء والعدم، كما قال عز شانه: كل شيء هالك إلا وجهه وكل نفس ذائقة الموت، وقال: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإکرام. دنیا میں کسی قسم کا ثبات نہیں، تغیر ہے، تبدل ہے. بچہ پہلے بالکل چھوٹا ہوتا ہے، پھر بڑا ہو جاتا ہے، پھر جوان ہو جاتا ہے، پھر پڑھنے لکھنے کے بعد شادی کر لیتا ہے، پھر بڑھاپا شروع ہو جاتا ہے، پھر اس کی اولاد بچے ہوتے ہیں، وہ جوان. یہ تغیر تبدل ہی در حقیقت زمانہ ہے. ثبات اور ہمیشہ کے لیے موجودگی صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت انسان کو اس قدر عظمت دی ہے، احترام دیا ہے کہ پوری کائنات پیدا کرنے کے بعد انسان کو پیدا کیا اور اس کو خلیفۃ اللہ قرار دیا زمین میں. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ. تو یہ خلیفہ قرار دینا یہ کوئی معمولی چیز نہیں تھی، یہ اصل انسانیت کا احترام تھا کہ انسان کا بحیثیت انسان بہت زیادہ احترام ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا امتحان لینا ہے. عقل جیسی نعمت بھی عطا کی ہے جو اس کو سیدھے راستے پر رکھنے کی کوشش کرتی ہے. قوت شہویہ، غضبیہ، اس طرح کی قوتیں بھی موجود ہیں جو اس کو غلط راستے کی طرف لے جاتے ہیں. توازن قائم کرنا اس کا اپنا کام ہے، لیکن دیکھا کہ انسان کو تکلیف نہ ہو، زحمت نہ ہو، عقل پر ہی نہیں چھوڑا، بلکہ بہت زیادہ تعداد میں انبیاء، اولیاء، رسول بھیجے تاکہ وہ عقل کے مددگار بنے اور انسان کو عقل کے مطابق چلانے کی کوشش کرے. تو اصل میں ہے انسان کا مطلب بھی انسانیت کا احترام. آپ کے سامنے کوئی ہو، وہ آپ کا ہم مذہب ہو، ایک ہی دین ہو، آپ کا نہ ہو، وہ آپ کی نظر میں کسی اور دین کے ساتھ تعلق رکھتا ہو، لیکن ہے تو وہ بھی انسان. آپ کی شکل، اس کی شکل، رنگ کا ہو سکتا ہے فرق ہو، مگر نہ جو چیزیں آپ میں پائی جاتی ہیں وہی اس میں بھی پائی جاتی ہیں. لذا ایک انسان کو چاہیے کہ دوسرے انسان کا بحیثیت انسان احترام کرے. جانوروں میں یہ خوبی نہیں پائی جاتی. وہ ایک دوسرے کے ساتھ پیار بھی کرتے ہیں، اپنے بچوں کے ساتھ پیار بھی کرتے ہیں، مارتے بھی ہیں، جھگڑتے بھی ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن انسان اس میں انس ہے، احترام ہے، الفت ہے، محبت ہے، ایک دوسرے کی عظمت کا اظہار ہے، ایک دوسرے کا احترام ہے. کتنی اچھی بات ہے کہ اگر کوئی بزرگ آ جاتا ہے ہم سب اس کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، احترام کرتے ہیں اس کا. اگر کوئی ہمارا ساتھی آ جاتا ہے، ہمارا ہمسن آ جاتا ہے، ہمارا کلیگ آ جاتا ہے، ہمارے ساتھ رہنے والا آ جاتا ہے، ہم کھڑے ہو جاتے ہیں، اس کا احترام کرتے ہیں. بچے کوئی آ جاتے ہیں، آئیے آئیے، بسم اللہ بیٹے، بسم اللہ بسم اللہ، یہ ہم کہتے ہیں. کتنا بڑا اخلاق ہمارا سمجھا جائے گا کہ ہم بچوں کا بھی احترام کرتے ہیں، اپنے جیسوں کا بھی احترام کرتے ہیں، بزرگوں کا بھی احترام کرتے ہیں. یہی درس مولا کائنات امیر المومنین فرماتے ہیں کہ کل انسان اما اخ لک فی الدین اور نذیر لک فی الخلق. ہر انسان یا تیرا دینی بھائی ہے، تیری طرح کلمہ گو ہے، مسلمان ہے، یا تیری شکل کا ہے. لذا اس کا خیال کرو. بزرگ ہے اس کا خیال کرو اس لحاظ سے کہ اس کی عمر مجھ سے زیادہ ہے، ہو سکتا ہے اس کی نیکیاں مجھ سے زیادہ ہوں،
اپنے جیسا ہے اس کا احترام کرو. میں اپنی غلطیوں کو جانتا ہوں، ہو سکتا ہے اس طرح کی غلطیاں اس میں نہ ہوں. بچہ ہو اس کی عزت کرو، احترام کرو کہ یہ مجھ سے چھوٹا ہے، اس نے گناہ مجھ سے کم کیے ہوں گے. کتنے اچھے پیرائے میں بتایا گیا ہے کہ ہمیں ایک دوسرے کا احترام کرنا چاہیے. اور اللہ نے حضرت انسان کو کتنی عظمت دی ہے کہ ارشاد ہو رہا ہے کہ اللہ کا اٹل فیصلہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو، کسی کے سامنے نہ جھکو، کسی کے سامنے سجدہ ریز نہ ہو، کسی کی اطاعت نہ کرو. البتہ جس جس کا میں کہوں گا صرف اسی کی بات مانو. اور فوراً ہے کہ والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو. والدین میں یہ بھی نہیں ہے کہ وہ ظالم ہیں، گالیاں دیتے ہیں، مارتے ہیں، پیٹتے ہیں. احترام کرو. آپ کچھ نہیں کر سکتے ان کے سامنے، غصے سے دیکھ نہیں سکتے، اف تک نہیں کر سکتے ان کے سامنے. والد کافر بھی ہے تب بھی احترام کرو، غیر مسلم ہے تب بھی احترام کرو. تو در حقیقت کیوں انسانیت کی عظمت ہے. کیا انسان والدین ہی سے تو پیدا ہوا ہے، ماں باپ کا ملاپ ہوا ہے تو اسی سے تو پیدا ہو رہا ہے. لذا اگر اپنی بنیاد ہی کی عزت نہیں کرے گا تو کیسے تو انسان سمجھا جائے گا. پھر لوگوں کو سمجھایا گیا انسانوں کو کہ دیکھو رزق دینا اللہ کا کام ہے. وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. زمین پر چلنے والی کوئی چیز نہیں مگر یہ کہ اللہ اس کے رزق کا ضامن ہے. اب وقت نہیں ہے کہ میں تفصیل بیان کروں اس میں. الا علی اللہ رزقها. علی اللہ جار مجرور پہلے ہے، رزق بعد میں ہے، مبتدا بعد میں ہے، خبر پہلے ہے. حصر کیا گیا ہے کہ ہر صورت میں اللہ نے رزق دینا ہے. تو رزق دینے والا تو اللہ ہے. تو پھر بچوں میں کمی کیوں کرتے ہو؟ بچوں کو کیوں سخت کراتے ہو؟ کیوں نہیں بچے ہونے دیتے؟ کیوں رکاوٹ ڈالتے ہو؟ پرانے زمانے میں بچیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا، آج کل آپ یہ کام کرتے ہیں. کیا وجہ ہے کہ مسلمانوں میں سخت ہو رہے ہیں، بچے باہر پھینکے جا رہے ہیں، یہ کیا جا رہا ہے؟ کیوں کہتے ہیں جی ہم اخراجات پورے نہیں کر سکتے، ہمارے پاس پیسے نہیں ہے. وہ بندہ خدا تو رازق نہیں ہے، رازق تو اللہ ہے. جب رازق اللہ ہے، جو نیا آتا ہے وہ اپنا رزق لے کر آتا ہے. ایسی بات نہیں ہے کہ رزق نہیں آتا. انسان اگر اپنی زندگی کا ملاحظہ کرے تو ایسی صورت میں وہ دیکھے گا کہ ہر انسان جو بھی آتا ہے وہ اپنا رزق لے کر آتا ہے. حتیٰ مہمان آتا ہے وہ بھی اپنا رزق لے کر آتا ہے. کہا گیا ہے کھلاؤ مہمان کو، قرض بھی لینا پڑے لیکن عیاشی نہیں، تعیشات نہیں، شریفانہ روٹی کھلاؤ اس کو. تو ایسی صورت میں یہ آپ کا قرض بھی اتر جائے گا، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. تو گویا ایک انسان کی آمد اس لیے روکنا کہ میں اخراجات اس کے پورے نہیں کر سکتا، یہ اسلام کی روح کے خلاف ہے. لذا اس سے منع کیا گیا ہے. کتنی اچھی بات ہے اگر انسان ان فرامین پر عمل کرے جو اولاد کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے دی ہیں. تو ظاہر ہے کہ اس کو تکلیف بھی نہیں ہوگی، زحمت بھی نہیں ہوگا. اور ڈاکٹر ہمیں یہ کہتے ہیں کہ بچوں کے درمیان وقفہ ہونا چاہیے. اللہ تبارک و تعالی نے وقفہ تو کر دیا ہے، وقفے کا انتظام کر دیا ہے، لیکن ہمارا دماغ ٹھیک نہیں رہا، ہم صحیح نہیں رہے. وقفے کا کیا انتظام ہے کہ جب بچہ آپ کا پیدا ہو 2 سال تک بچے کو دودھ پلائے. اگر 2 سال تک انسان عورت اپنے بچے کو دودھ پلاتی رہے، بہت کم صورت ہوتی ہے کہ دودھ پلائی کی صورت میں حمل ٹھہر جائے، بہت کم ہوتا ہے. لذا 2 سال گزر جائیں گے اس طریقے. اور پھر یہ ہے کہ اگر حمل ٹھہرے گا تو تیسرے سال جا کے بچہ پیدا ہوگا. آج کل ڈاکٹر صاحب یہی کہتے ہیں کہ وقفہ ہونا چاہیے 2-3 سال کا، لیکن ہم دودھ نہیں پلاتے. کیوں؟ ہمارے ڈاکٹر مغرب کے پڑھے ہوئے ہیں، وہاں سے پڑھ کر آئے ہیں، انہوں نے یہی حاصل کیا ہے. جو جعلی ڈبے ہیں جن کی کوئی ویلیو نہیں، ڈبوں کا دودھ پلائے. جی بچے کے لیے ماں کا دودھ، لا حول ولا قوت، ماں کے خون سے یہ بچہ بنا ہے، ماں کے خون سے بن کر یہ بچہ پیدا ہوا ہے. ماں کا دودھ اس کے لیے ٹھیک نہیں. کوئی خاص مرض ہو علیحدہ بات ہے، وگرنہ ماں کا دودھ ہر لحاظ سے اچھا ہے. والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین. ماؤں کو چاہیے کہ 2 سال پورے اپنے بچوں کو پلائیں تاکہ رضاعت پوری ہو، بچوں کی صحت اچھی ہو، جسمانی نشو و نما اس کا اچھا ہو، اس میں کوئی کمی نہ رہ جائے، قد بت میں بھی کمی نہ ہو، ہڈیوں میں بھی کوئی کمی نہ ہو جائے، کسی قسم کی خرابی نہ ہو جائے. وحملہ وفصالہ 30 شہرا.
26ویں پارہ میں ذکر کیا گیا ہے کہ عدت حمل، وقت حمل اور دودھ چھڑائی یہ 30 مہینے بنتے ہیں۔ اب 30 مہینے میں سے 2 سال ہے دودھ پلانا، اور 6 مہینے کے بعد اگر بچہ پیدا ہو جائے تو وہ صحیح ہے، اس کو بھی بچہ کہا جاتا ہے، تھوڑی سی زحمت ہوتی ہے لیکن وہ بچہ زندہ رہتا ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام 6 مہینے تو 6 مہینے کے تھے، 6 مہینے میں ان کی ولادت ہوئی ہے، تو 6 مہینے کا بچہ بھی ٹھیک ہوتا ہے، 2 سال جو ہے وہ دودھ پلائی ہو۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ اگر انسان جس وقت عورت پاک ہوتی ہے، پاک ہونے کے فوراً بعد اگر ملاپ کرے تو بچے ہونے کا زیادہ چانس ہوتا ہے، لیکن اگر جب نجس ہونے کا ٹائم قریب آ رہا ہو، 2-4 دن 5 دن پہلے اگر ملاپ ہو، اس وقت عام طور پر بچہ نہیں ہوتا۔ تو اس طرح کی احتیاط آدمی کر سکتا ہے، لیکن جب بچہ ہو جائے، اگر بچہ 20 دن کے نطفہ ٹھہر گیا ہے، پتہ چل گیا ہے کہ نطفہ ٹھہر گیا ہے، تو باقاعدہ اس کی دیت دینی پڑے گی، اور دیت بھی ڈھیر ساری ہے، یعنی اس قدر یہ ہے کہ تقریباً اس طرح سمجھے کہ 3 گرام سونا، اس سے ذرا زیادہ ہے 1 مسکال کا، اور اگر ابھی نطفہ ہے، علقہ نہیں بنا، 40 دن بھی پورے نہیں ہوئے اس کو، تو ایسی صورت میں تو یہ دینا پڑے گا 20 مسکال۔ 1 مسکال 3 گرام سونے سے بھی زیادہ ہے، بلکہ 3 گرام 50 اوپر بھی ہے۔ تو اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے، اور اگر پورا بچہ ہو جائے سخت کرائے تو پھر تو گویا کہ پورے کا پورا دینا پڑے گا، دیت وہ 100 اونٹ کی دینی پڑے گی۔ تو یہ دیت باقاعدہ واجب قرار دی گئی ہے تاکہ انسان یہ کام نہ کرے، سخت نہ کرے۔ سعودی عرب میں ایک واقعہ ہوا ہے، غیر ملکی عورت تھی، غیر ملکی مرد تھا، آپس میں ان کا ملاپ ہو گیا، شادی ہو گئی، پہلی 2 بچے پیدا ہوئے۔ جب 2 بچے پیدا ہوئے، 20 سال کی لڑکی تھی، 22 سال کا لڑکا تھا، ہسپتال سے پیدا ہوئے، چند دن انہوں نے اپنے گھر رکھا۔ اس کے بعد اس لڑکے نے سوچا بھی میری تنخواہ تو کم ہے، ہم 2 بڑی مشکل سے خرچ کرتے ہیں، مکان کرائے کا ہے، بجلی پانی کا دینا پڑتا ہے، یعنی بچوں کو کون سانبھے گا؟ لذا اس نے لیا کہ میں ابھی بچوں کو جو ہے وہ لے کر آتا ہوں، پتہ نہیں کسی کام کے لیے لے کر گیا۔ تو اس کے بعد یہ گیا کہ ایک کو جدہ کے رہنے والے تھے، ایک کو جدہ کی مسجد کے قریب جا کے رکھ دیا ایک بچے کو، اور ایک بچے کو لے گیا مکہ میں کسی مسجد الحرام نہیں، کسی اور مسجد کے قریب رکھ کر آ گیا۔ اس کے بعد گم ہو گیا، پتہ ہی نہیں کہاں گیا ہے کہاں نہیں گیا۔ وہ ماں بیچاری پریشان۔ اب یہ ہوا کہ ایک ادارہ تھا، جنہوں نے جدے والا ادارہ تھا، انہوں نے بچی کو اٹھایا، اپنے ہاں لے گئے۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ مکہ والوں نے جب بچے کو اٹھایا تو اس وقت انہوں نے جگہ نہیں تھی ان کے پاس بچے کے انتظام کی، اور بچے بھی کچھ اضافی تھے۔ انہوں نے جدہ والوں سے بات چیت کی کہ ہمارے پاس کچھ بچے ہیں، آپ لے جائیں چونکہ آپ کے پاس بچے ذرا کم ہیں۔ ان کے بعد جب لائے گئے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک بچے کی شکل دوسرے بچے کے ساتھ ملتی جلتی ہے۔ وہ بڑے حیران ہوئے، کیا ہے؟ اکٹھا کر کے ملایا تو لگتا تھا ایسے کہ بالکل ایک جیسے ہے۔ اتفاق ایسا تھا کہ وہ ڈاکٹری ٹیگ ایک کے ساتھ لگا ہوا تھا۔ پتہ چلا کہ یہ کس ہسپتال کا ہے۔ ہسپتال سے پوچھا، انہوں نے کہا جڑواں بچے دونوں پیدا ہوئے ہیں، عورت مرد دونوں خوش تھے، ہم سے تو لے کر گئے ہیں۔ وہ بعد میں پتہ چل گیا، عورت کا بھی پتہ چل گیا۔ اس وقت تک پتہ چلتے چلتے بچے 1.5-2 سال کے ہو گئے تھے۔ جب یہ تمام چیزوں کا پتہ چلا تو جب بچوں کے سامنے ان کی ماں یہ اس طرح لپٹ گئے جس کی حد اور انداز نہیں، حالانکہ 1.5-2 سال انہوں نے دیکھا ہی نہیں تھا۔ تو یہ خرابیاں کیوں پیدا ہوئیں؟ اس لیے پیدا ہوئی کہ اخراجات پورے نہیں ہوتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، تنگ دستی کے خوف سے اپنی اولاد کو ختم نہ کرو۔ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ، ان کو بھی ہم رزق دیتے ہیں، آپ کو بھی ہم رزق دیتے ہیں۔ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا، اسلام سے پہلے بھی زندہ درگور کر دینا بہت بڑا گناہ تھا، بہت بڑی غلطی تھی، اب بھی یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ تو گویا انسان کی عزت یہ ہے کہ جب انسان کا نطفہ رحم میں ٹھہر جائے، اس کو کسی صورت میں، صرف ایک صورت ہے سخت کرنے کی جس کو جائز قرار دیا گیا ہے کہ اگر ماں ایسی تکلیف میں مبتلا ہے، اگر بچہ رہا تو ماں نہیں رہے گی، ماں اس دنیا سے چلی جائے گی، تب اجازت دی گئی ہے، مگر نہ اجازت نہیں ہے۔
اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کا احترام کرتا ہے، نفس کا احترام کرتا ہے، جان کا احترام ہے۔ کسی کو قتل کرنا کسی صورت میں ٹھیک نہیں، بلکہ کہا گیا ہے من احیاہا فکأنما احیا الناس جمیعا، آپ کی وجہ سے ایک انسان کی زندگی زندہ ہو جائے، انسان گویا آپ نے پوری انسانیت کو زندہ کر دیا، اور اسی طرح اگر ایک کو قتل کیا تو پوری انسانیت کو قتل کر دیا۔ اسی واسطے رکھا گیا ہے کہ اگر ایک انسان دوسرے انسان کے کان کاٹتا ہے اس کی بھی کانٹ کاٹ دینے چاہیے، دانت توڑتا ہے دانت توڑ دینے چاہیے، جتنے جو کچھ وہ کرے وہی کرنا چاہیے۔ اور اگر قتل کرتا ہے وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ یا اولِ الالباب، یہ نہ دیکھو کہ مغرب والے نہیں کرتے ہم کیوں کریں، قصاص میں تمہارے لیے زندگی ہے اگر عقل رکھتے ہو تو۔ اس واسطے کہ جب پتہ ہوگا کہ میں بھی مارا جاؤں گا تو وہ کبھی کسی کو قتل نہیں کرے گا، تو قتل کرنا بھی کسی صورت میں ٹھیک نہیں اور یہ بھی نہیں۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک اور حکم ہے کہ زمین میں نے پیدا کی ہے، آسمان میں نے پیدا کیے ہیں، آپ کو میں نے پیدا کیا، یہ تکبر کیسا؟ آپ کی کیا خصوصیت ہے کہ اکڑ کر چلتے ہو؟ آپ کی کیا خصوصیت ہے کہ تکبر ہے، غرور ہے؟ تکبر عزازیل را خوار کرد، تکبر نے عزازیل کو، شیطان کو گمراہ کر دیا، خطا خراب کر دیا تھا کہ وہ ساری زندگی تباہ و برباد ہو گیا، جہنم کا ایندھن بنے گا۔ تو کسی صورت میں آپ کو اکڑ کر نہیں چلنا چاہیے، جتنا اکڑ کر چلیں۔ کیا طاقت ہے آپ میں کہ چلتے چلتے آپ کے زمین جو ہے وہ زمین کو پھاڑ دیں؟ آپ کے پاؤں تو زمین کو نہیں پھاڑ سکتے۔ کیا طاقت ہے تجھ میں کہ اپنا گردن اونچی کر کے چل رہا ہے، میرے پہاڑ کی بلندی تک پہنچ جائے؟ وہ تو ہزاروں فٹ جو ہے بلند ہے، آپ اتنا تو نہیں پہنچ سکتے۔ پر تکبر کیسا؟ کون سی خصوصیت ہے تجھ میں؟ اگر خوبصورتی دی ہے تو وہ میں نے دی ہے، طاقت قوت دی ہے میں نے دی ہے، پہلوان بنایا ہے آپ کو تو میں نے بنایا ہے، مال و دولت دیا ہے میں نے، تیری کون سی خصوصیت ہے کہ تو تکبر کرتا ہے؟ کل ذالک کان سیئہ عند ربک مکروہا، یہ تکبر کرنا، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، اپنی اہمیت زیادہ بنانے کی کوشش کرنا، چودھری بننا لوگوں کا، یہ بہت بری چیزیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ان چیزوں کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ نے پہلے بھی وحی کی تھی انبیاء کی طرف، ان کو سمجھایا تھا لوگوں کو کہہ دو تکبر نہیں کرنا۔ اب بھی تمہیں اصل انسان کی انسانیت ہے تواضع، اصل انسان کی انسانیت ہے انکساری، اصل انسان کی انسانیت ہے خشوع و خضوع۔ اپنی نظریں نیچی رکھو، آرام سے چلو، چلتے ہوئے کھٹ کھٹ کی آواز نہیں آنا چاہیے، اس طرح چلو شریفانہ انداز میں، لوگ کہیں بڑا بیوہ آدمی ہے، بڑا اچھا آدمی ہے۔ تکبر نام کی کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے۔ مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب فرماتے ہیں کہ اچھا انسان مشیہم التواضع، اچھا انسان وہ ہے کہ جب چلتا ہے اس وقت بھی تواضع، انکساری یہ سمجھی جاتی ہے اس سے کہ بہت اچھا ہے، خاموشی سے چل رہا ہے، دبے پاؤں چل رہا ہے، کوئی آواز تک نہیں آ رہی، یہ خوبی پائی جاتی ہے، یہ ہونی چاہیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پھر بنیادی چیز ابتدا میں کہا تھا کہ اللہ کے سامنے جھکو، اسی کی عبادت کرو۔ اب فرمایا جا رہا ہے وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، کسی کو اللہ کے ساتھ ملانے کی کوشش نہ کرو۔ کوئی یہ نہ کہو کہ فلاں شخص جو ہے اللہ کا شریک ہے، فلاں شخص جو ہے فلاں صفت میں شریک ہے، ذات میں شریک ہے، صفات میں شریک ہے، نہیں۔ فَتُلْقَىٰ فِي جَهَنَّمَ، اس طرح اگر کرے گا اللہ کے ساتھ کسی کو ملائے گا، جہنم میں تجھے پھینک دیا جائے گا، تیری مذمت بھی ہوگی، ملامت بھی ہوگی، سرزنش بھی ہوگی، دھتکارا ہوا ہوگا، تیری عزت کسی قسم کی نہیں ہوگی۔ اب یہ لوگ اتنے شرارتی تھے کفار کہ بجائے اس کے کہ وہ حضور کی عزت کرتے، وہ عام طور پر باتیں کیا کرتے تھے کہ دیکھو جی جو ہے وہ آپ کا جو ہے لڑکے، یہ فرشتے جو ہیں یہ لڑکیاں ہیں، یہ اللہ کی بیٹی ہیں، اللہ نے ہمیں جو ہے بیٹا بنایا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کس نے آپ کو کہا ہے کہ آپ لوگوں کو بیٹا بنایا گیا ہے اور ملائکہ کو لڑکیاں بنایا گیا ہے؟ کتنی بڑی غلط بات کہہ رہے ہو، کس نے آپ کو یہ بتایا ہے کہ یہ کام کرو؟ یہ باتیں تو بالکل غلط ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں ہم اپنی آیات پھیر پھیر کر مختلف عنوان سے
آپ لوگوں کے سامنے ذکر کر رہے ہیں اے علی مسجد والو لیذکروا، نصیحت حاصل کرو، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کا شریک کسی کو قرار نہ دو، والدین کی عزت کرو۔ تمہارے دل میں بھی تصور نہیں آنا چاہیے کہ میرے والد نے غلط کیا ہے، تمہارے دل میں بھی یہ خیال نہیں آنا چاہیے کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، والد میرے ساتھ کیا کر رہے ہیں۔ والد بہت بڑی عظمت کی چیز ہے۔ اسی طرح کہا گیا ہے قتل نہ کرو، اسی طرح کہا گیا ہے زنا کے قریب نہ جاؤ، اسی طرح کہا گیا ہے یتیم کا مال نہ کھاؤ۔ یہ تمہیں انسان بنانے کے لیے چیزیں بیان کی گئی ہیں تاکہ انسان بنو، کسی کا حق نہ کھاؤ۔ ہم نے قرآن مجید میں یہ سب چیزیں علیحدہ علیحدہ واضح کر کے کھول کر بیان کر دی ہیں لیذکروا۔ لیکن بڑی عجیب بات ہے کہ جب یہ کفار لوگ سنتے ہیں تو اور نفرت کرتے ہیں، آپ سے، آپ کے نزدیک نہیں آتے، آپ کی بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے دیکھو جب یہ لوگ کہتے ہیں کہ 360 خدا ہیں، اگر اللہ کے علاوہ کوئی خدا ہوتا تو پھر وہ کوشش کرتا کہ صاحب عرش خدا کا مقابلہ کرے، اس کو ختم کرے اور خود بن جائے۔ کیا کبھی آپ نے دیکھا کہ خدا کو ختم کرنے کے لیے کوئی گیا ہے؟ کیا کوئی دیکھا کہ خدا کا مقابلہ کرنے کے لیے کوئی گیا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ اگر اللہ کئی ہوتے زمین میں تو فساد ہو جاتا۔ زمین میں امن ہے، امان ہے، سب مخلوق اللہ کی ہے، کسی اور کی مخلوق تو نہیں۔ اگر اور کوئی ہوتا تو اس کا بھی کوئی نہ کوئی نبی آتا تمہیں بتانے کے لیے کہ میں فلاں دوسرے خدا کی طرف سے آیا ہوں۔ یہ سب ایسی خرافات ہیں، اللہ کے ساتھ کوئی الہ نہیں ہے، کوئی اس کا مقابلہ کرنے کی جرات نہیں کرتا، کچھ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پاک و پاکیزہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بلند ہے۔ جو باتیں آپ اللہ کے بارے میں کہہ رہے ہیں یہ سب کے سب غلط باتیں، وہ بہت بڑی بلند ذات ہے، تمہارا ذہن اس کی بلندی تک جا ہی نہیں سکتا۔ پوری کائنات کو اس نے خلق کیا ہے، پوری کائنات اس کی مٹھی میں ہے، پوری کائنات اس کے قبضہ قدرت میں ہے۔ والسماوات مطویات بیمینہ، اللہ ہی کے ہاتھ میں آسمان بھی لپٹے ہوئے ہیں، زمین پر بھی اسی کا قبضہ ہے۔ ہر چیز کا پیدا کرنے والا وہی، انتظام چلانے والا وہی۔ سورج اور چاند اس کی اطاعت کر رہے ہیں، ستارے اس کی اطاعت کر رہے ہیں، درخت نباتات اطاعت کر رہے ہیں۔ صرف یہ نہیں بلکہ ساتوں آسمان اور زمین میں جتنی مخلوق ہے یہ اللہ کی تسبیح پڑھ رہی ہے، ان کے درمیان جتنی مخلوق ہے وہ اللہ کی تسبیح پڑھ رہی ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، کوئی چیز ایسی نہیں ہے مگر یہ کہ حمد خدا کی تسبیح پڑھ رہی ہے۔ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، آپ میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ تسبیح پڑھ سکو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جاننے والا بھی ہے، گناہ بخشنے والا بھی ہے۔ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے، لیکن اللہ نے جن کو اپنا نمائندہ بنا کر بھیجا ہے وہ بھی در حقیقت زمین میں تصرف کر کے بتا رہے ہوتے ہیں کہ دیکھو اللہ تو تمہارا فائدہ چاہتا ہے، اللہ تو تمہیں آرام دینا چاہتا ہے، اللہ تو تمہیں راحت دینا چاہتا ہے۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام حکمرانوں کے کارندے ان کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ ہم چاہتے ہیں کہ راستہ میں پانی کا انتظام ہو، راستہ میں امن و امان ہو، تاکہ مکہ کے راستے لوگ امن و امان کے ساتھ جا سکیں۔ امن و امان کو اللہ تبارک و تعالیٰ بہت زیادہ پسند کرتا ہے، لذا فرمایا گیا فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، بیت اللہ کی عبادت کرو۔ اللہ نے دو اہم چیزیں تمہیں دی ہیں، کھانے پینے کی چیزوں کی فراوانی ہے اور دوسرا یہ ہے کہ امن و امان دیا ہے۔ تو امن و امان تو بہت بڑی چیز ہوتی ہے۔ ان کو بتایا گیا کہ جو بھی ہم کنواں کھودتے ہیں اس میں ایسی کوئی گیس نکلتی ہے، 2-4 بندے ہمارے مر گئے ہیں اسی طرح کنواں کھودتے کھودتے۔ حضرت گئے نہیں، فرمایا اتنے فٹ اس سے آگے یا پیچھے کر کے کنواں کھود لو، تو جو کنواں کھودو گے وہ ٹھیک ہوگا۔ کنواں کھودا گیا، بڑا اچھا کنواں تھا، پانی بھی نکل آیا۔ تو در حقیقت امام ہمیں درس دے رہے ہیں، اے ہمارے ماننے والوں، یہ حکمران ہمارے دشمن ہیں، ہم پر ظلم کرنے والے ہیں۔ انہی کے خاندان کے افراد تھے جن کے ہاتھوں کربلا کا واقعہ ہوا، جن کے ہاتھوں حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت ہوئی، جنہوں نے گرفتاریاں کی، اہل بیت کو لے کر گئے، لیکن جب ان کو ضرورت پڑی ہے تو اس وقت یہ نہیں کہا آپ تو ہمارے دشمن ہیں، ہمارے پاس کیوں آئے؟ نہیں، ان کی اس وقت جو ہے عوامی چیز کی جو چیز تھی وہ باقاعدہ پوری کر دی ہے، پانی کا بندوبست کر دیا ہے۔ یہ در حقیقت بتانا چاہتے ہیں کہ کام کرو، اجتماعیت کے لیے کام کرو، یہ نہ دیکھو فلاں کون ہے فلاں کون ہے۔ تو یہ درس در حقیقت یہی ہے، اس لیے ہے کہ آپ کا کام تو مبلغ بننا ہے،
آپ کا کام تو لوگوں کو دین کی طرف بلانا ہے، آپ کا کام تو یہ ہے کہ لوگوں کو سمجھائیں کہ دین کیا ہے، آپ کا کام یہ ہے کہ اسلام کیا ہے لوگوں کو بتائیں۔ اگر لوگوں کے ساتھ آپ کی دوستیاں ہوں گی، تعلق ہوں گے، بیٹھو گے، بات چیت ہوگی، آپ ان کو دعوتیں کریں گے، وہ آپ کو دعوت کریں گے، آپ ان کی محفل میں جائیں گے، وہ آپ کی محفل میں آئیں گے، اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ کسی نہ کسی وقت آپ باتوں میں اہل بیت کا ذکر بھی کریں گے، اہل بیت کا نام بھی وہ سن لیں گے، اہل بیت کے کارناموں کا پتہ چل جائے گا، اہل بیت کے جو سماجی احکام ہیں ان کا پتہ چل جائے گا، اہل بیت نے جو اخلاقی درس دی ہے ان کا پتہ چل جائے گا، لوگ اس سے متاثر ہوں گے۔ لیکن اگر آپ کٹ کر رہ گئے، کبھی ان کے پاس نہ گئے، مجالس بھی کی تو کسی کو نہیں بلایا، چونکہ مجلس میں ہی ایسی چونٹیاں لگائی جاتی ہیں کہ کوئی آدمی آنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، تو ایسی صورت میں مجالس بھی ہمارے اپنے لیے، اخراجات بھی ہمارے اپنے لیے، تبرک بھی ہمارے اپنے لیے، تبلیغ کا سسٹم ہے نہیں، تو کم از کم لوگوں کے ساتھ آمد و رفت رکھو، آنا جانا رکھو۔ جب رکھو گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ کبھی کبھی ہمارا تذکرہ بھی ہو جائے گا۔ رحم اللہ من احیا امرنا، حضرت امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی اس لوگوں پر رحم کرے جو ہمارے امر کو زندہ کرتے ہیں، ہمارا تذکرہ کرتے ہیں، لوگوں کو بتاتے ہیں کہ اہل بیت کون تھے، اہل بیت کس عظمت کے مالک تھے۔ دوسرے لوگوں کو نہ چھیڑو کہ وہ کیا ہے کیا نہیں، صرف اپنی بات کرو۔ اہل بیت کا جب تذکرہ کرو گے تو لوگوں کو پتہ چل جائے گا۔ دوسروں کی مخالفت کرنے کی وجہ سے ان کے ذہنوں میں نفرت پیدا ہو گئی ہے اہل بیت سے بھی۔ حضرت امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں آپ ان کے بڑوں کے بارے میں باتیں کریں گے تو وہ ہمارے بارے میں باتیں کریں گے، تو نقصان تو ہمارا ہوگا، ان کا تو کوئی نقصان نہیں، وہ تو ہیں ایسے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ لذا کہا گیا کہ نہیں اس طرح کے کام نہ کرو، میل جوڑ رکھو، تعلق رکھو، رابطہ رکھو۔ ان کا کوئی فوت ہو جائے تو فوراً پہنچو، کوئی مریض ہو تو ان کی عیادت کے لیے جاؤ، نمازیں بھی وہاں جا کے پڑھو، اپنے ہاتھ کھول کر نمازیں پڑھو، تاکہ ان کو پتہ ہو یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، یہ صرف ہاتھ کھول کر نمازیں پڑھتے ہیں۔ جیسے مکہ مدینہ میں چلے جائیں تو وہاں ہاتھ کھول کر بھی نمازیں پڑھی جا رہی ہیں، اوپر ہاتھ رکھ کر بھی، درمیان میں رکھ کر بھی، نیچے رکھ کر بھی نمازیں پڑھی جا رہی ہے۔ یہ ایک قسم کا تنوع ہے، آپ بھی پڑھیں گے تو کوئی آدمی آپ کو کچھ نہیں کہے گا، لیکن میل جوڑ رکھو، رابطہ رکھو، تعلق رکھو، تاکہ اس رابطہ کی وجہ سے ہمارا ذکر ہوتا رہے، ہمارا تذکرہ ہوتا رہے، ان کے سامنے پتہ تو چلے۔ یہ لڑائی کے دن جو رہے ہیں سن 82 سے لے کر 2002 تک، ایسی صورت میں جو ہے وہ تو نقصان دہ ہے ہمارے لیے۔ ہم آگے نہیں بڑھ سکے، ہم لوگوں کو اپنی طرف متوجہ نہیں کر سکے، ہم تبلیغ نہیں کر سکے، امر بالمعروف نہیں کر سکے، لذا لڑائی نقصان دہ ہے، فرقہ واریت نقصان دہ ہے، یہ کسی صورت میں نہ کرو۔ میل جوڑ رکھو، ایک دوسرے کو ملو۔ کوئی آدمی اگر باہر سے سفر کر کے آتا ہے، عمرہ کر کے آیا ہے، حج کر کے آیا ہے، کسی اور ملک سے آیا ہے، جاؤ جا کے ملو۔ آپ آئیں تو وہ آپ کو ملنے کے لیے آئیں، وہ آپ کے لیے تحفے لے کر آئیں، آپ ان کو تحفے دیں۔ جب ملیں گے جلیں گے، بات چیت ہوگی تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ایک دوسرے کے ساتھ الفت ہوگی، ایک دوسرے کا احترام ہوگا، ایک دوسرے کی بات سنیں گے، اور اکٹھے جب بیٹھیں گے تو ہمارا تذکرہ بھی ہوتا رہے گا۔ ان احسن الحدیث وابلغ الموعظۃ کتاب اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔